لیجنڈ آف مولا جٹ. میرا یہ سوال ہے کہ یہ فلم بنائی کیوں گئی ہے؟ جو اصلی فلم مولا جٹ تھی، آخر اس میں ایسی کیا بات تھی کہ آپ کو 40 سال بعد یاد آیا کہ اس فلم کو بھی بنانا چاہیے؟ جبکہ اس فلم کے بارے میں جو اصلی مولا جٹ تھی، اکثر ناقدین کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی فلم انڈسٹری کے زوال کا باعث بنی ہے. اس فلم نے خود تو بے شک 1 کروڑ کا بزنس کیا آج سے 43 سال پہلے، جو کہ آج کے 1 ارب تقریباً بنتے ہیں، لیکن اس نے پاکستان کی فلم انڈسٹری اور پنجابی فلم انڈسٹری کو نقصان پہنچایا. وہ اس طرح کہ فلم میں سے پہلے کہانی غائب ہوئی، منظر نامہ غائب ہوا، اداکاری غائب ہوئی، ڈائریکشن غائب ہوئی. صرف 2 کردار رہ گئے، ایک مولا جٹ، ایک نوری نتھ. اور تشدد، اس فلم میں بے پناہ تشدد تھا. یعنی فلم کے آخری سین میں ولن اپنی ٹانگ کاٹ کر ہیرو کے حوالے کرتا ہے. اب یہ چیز لوگوں کو بہت اچھی لگی کیونکہ برائی عموماً راغب کرتی ہے. اب فلموں میں تشدد ہی تشدد رہ گیا، کہانی غائب ہو گئی، بزنس ہوتا رہا. لیکن ایک دن فلم کے مرکزی اداکار سلطان راہی صاحب قتل ہوئے تو بزنس بھی ختم ہو گیا، فلم انڈسٹری کولیپس کر گئی. اس فلم سے کوئی اچھے اثرات مرتب نہیں ہوئے، یہ اکثر لوگ مانتے ہیں. دوسری بات، آپ کے معاشرے پر اس فلم کے منفی اثرات ہوئے تھے. ایک کا تو میں خود عینی شاہد ہوں. ہمارے اسکول کے دنوں میں یہ فلم ریلیز ہوئی تھی. ہماری کلاس کا ایک لڑکا تھا جو بہت اچھا اسٹوڈنٹ تھا، تیز اسٹوڈنٹ تھا. اب ہوا یہ کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں اس نے کوئی 10-15 دفعہ مولا جٹ دیکھ لی، اور جب گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہوئیں اور وہ اسکول آیا تو وہ نوری نت میں تبدیل ہو چکا تھا. وہ ہر ایک سے لڑا کرتا تھا جس طرح فلم میں نوری نت لڑا کرتا ہے، بغیر وجہ کے لوگوں سے. اور حالت یہ ہو گئی کہ 1.5-2 سال بعد اس کو، لڑکے کو، اسکول سے نکال دیا گیا. اب وہ پکا مجرم بن چکا تھا. یہ وہ بات ہے جو میں نے خود دیکھی ہوئی ہے، اور ہمارے اسکول میں بھی خیال تھا لوگوں کا کہ فلموں سے اثرات ہوتے ہیں، اور یہ اس کا عملی نمونہ ہے. دوسرا سوال، آخر اس فلم میں پیسہ کس کا لگا ہوا ہے؟ کیونکہ پاکستان میں اگر آپ کوئی بہت اچھی فلم بھی بناتے ہیں بڑی کاسٹ کے ساتھ تو وہ 7 سے 8 کروڑ سے زیادہ کی نہیں بنتی، کیونکہ ہماری مارکیٹ ہے چھوٹی. اگر کوئی 7-8 کروڑ کی فلم 20-22 کروڑ کا بزنس کر لے تو پروڈیوسر کے ہاتھ میں 10-11 کروڑ روپے آ جاتے ہیں. مطلب منافع ہوتا ہے 2.5-3 کروڑ کا. کوئی بہت بڑا منافع نہیں ہوتا ہے. یہ بھی بہت اچھی ہٹ فلم کی بات ہو رہی ہے، اکثر فلمیں فلاپ ہوتی ہیں. یہ کون ہے جو 45-50 کروڑ کی فلم بنا رہا ہے؟ اگر جنگ اخبار کی بات مانی جائے تو تقریباً 70 کروڑ کی فلم ہے. پاکستان کی معیشت اور فلم انڈسٹری کے جو حالات ہیں اس میں اتنا پیسہ کوئی نہیں لگا سکتا، کوئی کاروباری تو نہیں لگا سکتا. تو یہ پیسہ کس نے لگایا؟ اب تمام اور آثار قرائن یہ کہہ رہے ہیں کہ اس فلم کے پیچھے وہی ادارہ ہے جو اس سے پہلے بھی 4-5 فلمیں بنا چکا ہے، اور جس میں سے ایک فلم اسی فلم کے ڈائریکٹر نے بنائی تھی. اب وہ ادارہ جو ہے اس کی ساری آمدنی پاکستان کے قومی بجٹ سے آتی ہے. یعنی قومی بجٹ میں ایک رقم مختص کی جاتی ہے جو ہماری حفاظت کے لیے ہوتی ہے غیر ملکی دشمنوں سے. اس میں سے اگر یہ فلمیں اور ڈرامے اور گانے بننے لگے تو یہ بڑا سوالیہ نشان ہے. اب اس فلم کی جس طرح پبلسٹی ہو رہی ہے اردو اور انگریزی پریس دونوں میں، اور جس طرح ثابت کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے یہ فلم نہیں دیکھی تو آپ بیکار آدمی ہیں، یہ اسی طرح کا رویہ ہے جو پچھلی فلموں کے حوالے سے تھا. یعنی ہماری اسٹیبلشمنٹ اس فلم کے پیچھے ہے. اب میرا پھر وہی سوال ہے کہ یہ آخر بنائی کیوں؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس میں بہت پیسہ کمایا گیا ہے. یعنی پیسہ بزنس سے نہیں، فلم کی پروڈکشن کے دوران جو کہ طریقہ ہوتا ہے. فلم جتنا چلے گی چلے گی وہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن پیسہ بنا لیا گیا ہے اور کئی لوگوں نے بنایا ہوگا. دوسرا سوال، اصل میں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو یہ شک ہو گیا ہے کہ ہماری قوم مہذب ہونے جا رہی ہے تو دوبارہ ان کو اسی طرف ڈالا جائے جو مولا جٹ کے زمانے میں ڈالا گیا تھا؟ اب ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو گئی ہے، اب تشدد اور وائلنس کے سین بہت تفصیلی ہو گئے ہیں
اور حقیقی لگتے ہیں. اس مولا جٹ میں برے ایکشن سیکوینس تھے، غیر حقیقی. لیکن اب جو جتنا میں نے دیکھا ہے پرومو اور جو لوگ فلم دیکھ کر آئے وہ کہتے ہیں کہ اس میں بڑے اچھے ایکشن سین ہیں. ایکشن سے مراد قتل و غارت. ایک پرومو میں سین دکھایا جاتا ہے کہ حمزہ علی عباسی 2 لوگوں کو گرا کے ان پہ گردن پہ کلاڑی مارتے ہیں اور خون اچھلتا ہے کیمرے کے سامنے. یعنی آپ خون بھی اچھال رہے ہیں، گردنیں بھی کاٹ رہے ہیں، ہاتھ بھی کاٹ رہے ہیں. یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں آپ؟ لوگوں کو دوبارہ کیا اسی راستے پہ ڈالا جا رہا ہے؟ اب یہ بہت بڑا سوال ہے. اب اس کا جواب شاید پاکستانی عوام کو آج نہیں تو 5 سال بعد ملے، لیکن ملے گا ضرور. اب اس کے بعد مجرمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا یا نہیں، واللہ عالم بالصواب.